بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علامہ زرکشی مفسرین میں سے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا، قرآن تو کہتے ہیں نا پڑھی جانے والی چیز قرآن، لیکن اگر اس کا کوئی نام ہوتا، جیسے انجیل نام ہے، زبور نام ہے، تورات نام ہے، ایسی اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو وہ سورہ ابراہیم کی یہ آیت اس کا نام بنتی، ھذا بلاغ للناس، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس امت کے علماء وہ اللہ کے اس پیغام کو اگلی نسلوں تک پہنچاتے رہے، سناتے رہے۔ ایک کوتاہی میں پوری امت شریک ہے اور مجرم ہے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت تھے، ہمیں اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے پاس جانا تھا اور انہیں سنانا تھا، یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے پچھلے 700 سال سے کوئی قوم اسلام میں داخل نہیں ہوئی، افراد داخل ہوئے ہیں، قوم آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی وہ تاتاری ہیں۔ اب اس کو چپ کراؤ، وہ تاتاری ہیں، آخری قوم جو اسلام میں داخل ہوئی۔ 656 ہجری میں بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ کیا، تو پھر اس کے 20 سال کے اندر ساری تاتاری قوم مسلمان ہوئی دعوت کے ذریعے سے۔ وہ ایک الگ کہانی، ابھی میں وہ نہیں سنانا چاہتا، لیکن اس کے بعد آج تک کوئی قوم پوری کی پوری اسلام میں آئی ہو، کوئی نہیں، کہ اس امت نے پہنچانے کا کام چھوڑ دیا۔ ھذا بلاغ للناس۔ آپس میں تو مدرسے بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، درس قرآن بھی ہیں، درس حدیث بھی ہیں، اور قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، ہر زبان میں ہیں، خلاصے بھی ہیں، تفصیل بھی ہے، اجمال بھی ہے، بہت کام۔ لیکن یہ دنیا تک جانے والا جو تھا، ھذا بلاغ للمؤمنین، تو نہیں نا، یہ پیغام ہے ایمان والوں کو سنانے کے لیے۔ اللہ کیا فرمان ہے، بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ ہم بھی جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ تو خیر بہرحال میرے سر میں درد ہے، میں تمہید مختصر کر کے، کل پہلے پارے میں ایک بڑا اہم مضمون آیا تھا جو عبادت، ایمانیات اور معاشرت سے متعلق ہیں، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ یہ آ گیا ایمان اور عبادات، کہ کسی بھی انسان کی کامیابی یا عزت یا بڑائی کے دو پر ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ سے جڑ جائے، اور دوسرا ہے اللہ کے بندوں سے جڑ جائے۔ اللہ کے بندوں سے کٹے گا تو ایک پر ہے، پرواز نہیں، اللہ سے کٹے گا ایک پر ہے، پرواز نہیں، دونوں پروں سے اڑے گا تو پرواز ہے۔ اللہ سے جڑے گا بندگی کے ساتھ، بندگی میں دو مطلب ہیں، جو کہا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے چھوڑ دے، تو اللہ سے تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اب لوگوں سے تعلق کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا اچھے اخلاق کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ وہ کیا ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین، ذوی القربیٰ، رشتہ دار، والیتامیٰ، یتیم، والمساکین، اور غریب لوگ۔
ایک ایک رشتے کو اور ایک ایک نسبت کو اللہ نے گنوایا ہے کہ پھر اللہ کہتا ہے یہ ہے دوسرا پہلو کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اس دنیا میں پہلی لڑائی دو سگے بھائیوں میں ہوئی اور یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کرے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں ہمیشہ کھٹ بٹ رہے گی۔ تو دو کردار بنے، ایک قابیل کا ایک حابیل کا۔ تو ہمیں قرآن یہ دعوت دیتا ہے کہ تم ہر دور میں قابیل نہ بننا، حابیل بن جانا، حابیل بن جانا، مظلوم بن جانا، سہ جانا، پی جانا۔ تو مظلوموں کے سردار ہیں امام حسین علی مقام علیہ السلام، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ۔ اور اس امت کے ظالموں کے سردار ہیں شمر ابن زیاد ابن سعد یزید۔ میں پتہ نہیں کہاں بیان کر رہا تھا کہ وہاں پرسوں ایک گلخانی میں کہ ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہوئے ہیں یزید کی صف میں، آنسو بہاتے ہیں اہل بیت کے لیے اور ساتھ دیتے ہیں یزیدی طاقتوں کا۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے۔ تو رشتہ دار ان سے سلوک اچھا ہو، چاہے وہ برا کریں۔ یتیم اپنے خاندان کا ہو، جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو آپ نے فرمایا انا ہو فی الجنت کہاتین، جس نے 4 یتیموں کی کفالت کی تو وہ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اس طرح۔ والمساکین، غریب لوگ۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس قوت و یوم، ایک دن کا کھانا ہو کل کا نہ ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی زندگی مسکین سکنہ سے ہے، سکنہ ٹھہر جانے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی اسباب سے خالی ہو کر ٹھہر چکی ہو کہ ایک روٹی کا لقمہ بھی اس کے پاس کوئی نہ، اسے مسکین کہتے ہیں۔ سکن سے ہے مسکین۔ تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر آخر میں آ کے دوبارہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ نماز اللہ سے جوڑتی ہے، زکوٰۃ اللہ کے بندوں سے جوڑتی ہے۔ اب اللہ سے مانگا کرو یا اللہ مجھے سخی فرما۔ حضرت عمر کی دعا ہے اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی، یا اللہ میں سخت ہوں مجھے نرم فرما، میں بخیل ہوں مجھے سخی فرما۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جو بیان کرنے کی ہے، وہ ہے اللہ نے پہلے پارے میں اپنے نبی کی شان میں ادب سکھایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ پہلی دفعہ آ رہا ہے یہاں، اور پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 99 دفعہ آیا ہے، 89، 89، 80 جمع 9، 89۔ اور ایک یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے قرار دیتے ہیں مفسرین، تو اس طرح اس کو 90 کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور کسی امت کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں کیا سوائے اس امت۔ اے ایمان والو، عزت دی ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیوں، یا اہل الکتاب، اے عیسائیوں، کتاب والو، اے کتاب والو، ایمان کی گواہی نہیں، اے کتاب والو، عیسائی، یہودی اور جتنوں پر کتاب آئی۔ اور اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے یا اہل الکتاب، یا اہل القرآن نہیں، ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ بھی اس امت کے فضائل میں سے ہے کہ اللہ نے کسی امت کو ایمان، اللہ ہمارے ایمان کا گواہ بن رہا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ کیا کرو؟ لا تقولوا راعنا،
عبرانی زبان میں راعنا گالی تھے، گالی. تو یہود اگر آپ کو کہتے راعنا گالی، اور راعینا راعینا ہمارا چرواہا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی کا ادب سکھایا کہ ایمان کی تکمیل ادب رسول کے ساتھ، تکمیل ایمان کا تعلق تکمیل ادب کے ساتھ، کہ گستاخی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی. لیکن کون سی چیز گستاخی ہے، کون سی چیز گستاخی نہیں ہے، یہ اہل علم، اہل فتویٰ، خطیب نہیں. خطیبوں کو تو تقریر کے سوا آتا جاتا کچھ نہیں. بہت کم ایسے خطیب ہوتے ہیں جو علم میں بھی راسخ ہوتے ہیں، ورنہ پاکستان میں تو جو تقریر کر لے وہی خطیب بن جاتا ہے، وہی علامہ بن جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں ادب سکھایا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی حیاً و میتا، آپ دنیا سے چلے گئے تو بھی آپ کی عزت، مقام، مرتبہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دنیا میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے آواز بلند کرنے سے روکی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایسا مقام ادب ہے کہ اللہ نے کہا اگر میرے نبی کے سامنے اونچا بولو گے نا تو تمہارے عمل رد کر دوں گا. سبحان اللہ، تمہارے عمل رد کر دوں گا. تو اس کے بعد ابوبکر صدیق کتنا آہستہ بولتے کہ اللہ کے نبی کو کان قریب کر کے سننا پڑتا. اور ثابت بن قیس بن شماس بڑے صحابی ہیں، انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا اور روئے جا رہے. ان کی آواز بڑی بلند تھی. تو وہ کہنے چلو میرے تو عمل برباد ہو گئے. چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا ثابت نظر نہیں آ رہے کدھر؟ کہا جو تو جب سے یہ آیت اتری ہے انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا. تو آپ نے انہیں بلوا کر فرمایا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے لیے بے ادبی کا حکم آتا ہے، تو میرے پیاروں میں سے. یہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. تو ایک اشارہ ادب رسول ہے، اور اللہ کے نبی کے ادب میں سب سے بڑی چیز آپ کا اتباع ہے، آپ کی زندگی کا اتباع. ہم آپ کی عادات اور آپ کے پسند کو اپنی پسند بنائیں تو یہ سب سے بڑا ادب ہے. اور میرے نبی کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ہے وہ ہے صبر اور معاف کرنا اور برداشت کرنا. بچو اپنے نبی کی زندگی میں سے یہ ایک جوہر لے لو. جو سن رہے ہیں انہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آسان اور آخرت کی زندگی بھی آسان ہے. اس کے بعد ہے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور اس دعا میں ہمیں چند اصول ملے ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. ہر ایک کی تمنا ہے کہ ہمارا ملک ایک اچھا ملک ہو، ہماری ریاست ایک اچھی ریاست ہو. تو اچھا ملک، اچھی ریاست کسے کہتے ہیں؟ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے ذریعے سے اشارتاً پیش کیا ہے. جب مکے کی بنیاد رکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. ایک دعا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ. یا اللہ ان کو روٹی کھلا، نہیں ان کو پھل کھلا. روٹی نہیں مانگی، پھل فروٹ مانگا. ٹھیک، میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں. تیسرا کیا مانگا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم. ان میں کوئی راہبر بھیج، رسول بھیج جو
انہیں تیرا کلام سمجھائے اور تیری کتاب سکھائے اور تیری اور حکمت سکھائے اور انہیں اچھا انسان بنائے، یزکیہم، اچھا انسان بنائے۔ کسی بھی فلاحی ملک کے لیے یہ 3 بنیادیں ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ وہ پرامن ہو، وہ ملک پرامن ہو، کہ امن کے بغیر کوئی منصوب، پاکستان سے لوگ پیسہ نکال کے کیوں چلے گئے؟ امن کوئی نہیں، اور پاکستانی خود پیسے نکال کے کوئی کہیں نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، امن کوئی نہیں۔ امن کے لیے 3 شعبے ہیں جو صحیح اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے تو امن قائم ہوگا۔ ایک پہلے نمبر پہ عوام، عوام خود امن کے طلبگار ہوں۔ دوسرے نمبر پر پولیس، اور تیسرے نمبر پر عدالت۔ لوگوں میں دیانتداری ہو تو ویسے ہی امن قائم ہو جائے گا۔ لوگوں میں کھوٹ ہو اور پولیس میں دیانتداری ہو تو کھوٹے دب جائیں گے، رک جائیں گے۔ پولیس میں کھوٹ ہو اور عدالتوں میں دیانتداری ہو اور انصاف ہو تو پولیس بھی دب جائے گی، رک جائے گی۔ اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم عوامی طور پر بھی بددیانت ہیں، پولیس کی سطح پر بھی بددیانت ہیں، اور ہماری عدالت بھی بددیانت۔ بددیانت سے میری مراد ہے یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی جج، کوئی وکیل دیانتدار نہیں، بہت سے ہیں، لیکن نظام عدل جس میں انصاف ملتے ملتے عمر گزر جائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ یہ 20 سال کے بعد کیس کا فیصلہ ہو رہا ہے، ایک آدمی 20 برس جیل میں پڑا ہوا ہے، 20 برس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ بری الذمہ ہیں، آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی انصاف نہیں کہتے، یہ بھی ظلم عظیم ہے۔ تو بچوں، پہلی چیز یہ ہے کہ عوام میں امن کی طلب ہو، اور امن کی طلب کے لیے میں کوئی قانون سے نہیں ہوگا، آپ سے ابتدا کرتا ہوں، آپ پوری دنیا کے لیے پرامن بن جاؤ۔ کبھی آپ نے سوچا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک بات ہم ملتے ہیں السلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتے جب تک محبت نہ کرو، اور محبت نہیں کر سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں بن سکتا جب تک محبت نہ کرو، اور محبت بن نہیں سکتی جب تک ایک دوسرے کو سلام نہ کرو۔ اس کا عام مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو میں اس سے اگلا مطلب بیان کرنے لگا ہوں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، ایک پیغام ہے کہ میرے بھائی میں آپ کو کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، میں آپ کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوں، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ، کیا کمال۔ السلام علیکم، ادھر جتنے نمازی ہیں بھائی تم سب کو میری طرف سے سلام ہو، میں تمہارے لیے سلامتی ہوں، کوئی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم بھائی، آپ جتنے اس طرح بیٹھے ہو آپ سب کو میرا سلام ہو، میری طرف سے آپ کو کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ ہم میں ہر فرد دوسرے کے لیے امن بن جائے۔ کوئی ایسا میرے بچوں شعبہ نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ میں آئے گی تو دین آ جائے گا۔ دین ایک صفت ہے جو سیکھنے سے حاصل ہوتی۔ دیکھو نا، میں ابھی اعلان کروں کہ تم سب کل تک سب بخاری کے حافظ بن جاؤ، جو نہیں بنے گا اس کا سر کاٹ دوں گا، بن سکو گے؟ نہیں۔ میں اعلان کروں کل تک سارے بخاری شریف کے حافظ بن جاؤ تو ایک ایک کو 10-10 کروڑ انعام دوں گا، بن جاؤ گے؟ نہیں۔ میں تمہارے پاؤں پکڑ لوں،
تم میرے شاگرد ہو، میرے بچے ہو، کل تک مجھے بخاری کا حافظ بن کے دکھا دو، میری منتوں سے تم بن جاؤ گے۔ کوئی ادھر مشین ہے بھائی ادھر سے ڈالوں تمہیں غیر حافظ اور ادھر سے نکالوں حافظ، کوئی ہے ایسی مشین ہے؟ کوئی نہیں۔ تو دین شعبدے بازی کا نام نہیں۔ ایک جو ہمارے ملک میں اللہ رسول کا اتنا تعارف نہیں ہے جتنا ولیوں کا تعارف ہے۔ ولیوں کا تعارف کرنا، ان کی زندگی پڑھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ہندی معاشرت سے متاثر ہیں۔ ہم نے ولیوں کو بھی اللہ کے قریب پہنچا دیا اور جھوٹی سچا جو کچھ چاہا لکھ دیا۔ اس امت نے دین کو بچایا ہے سند کے ساتھ، یہ تھوڑا ہے کہ جو مرضی لکھا ہوا آمین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ پیران پیر ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ وہ ولایت کے مقام میں سب سے اوپر ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ لیکن ان کے بارے میں جھوٹی باتیں، سلام پھیرتے تھے جب ادھر منہ کرتے تھے تو ادھر والے علماء بن جاتے تھے، اور ادھر منہ پھیرتے تھے تو ادھر والے حافظ بن جاتے تھے، اور وہ ان پڑھ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ارے بھائی ایسا نہیں، میرے نبی سے بڑی نظر ہے جیلانی کی، قطب سبحانی، پیران پیر، جتنے ٹائٹل دو تھوڑے ہیں، لیکن میرے نبی کے سامنے تو وہ ایک تنکے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ ساری ولایت تو بہت چھوٹی چیز ہے، سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میرے نبی سلام پھیرتے تو عالم بنا دیتے، ادھر سلام پھیرتے تو حافظ بنا دیتے، آپ نے تو کیا نہیں تو یہ پیران پیر کیسے کر دیا؟ یہ اس قسم کے جھوٹے قصوں نے وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیا، دین کی شکل بگاڑ دی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے امن بنیں، سلامتی بنیں، پر امن بن جائیں تو معاشرے میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے۔ کوئی ایسا پھوکا نہیں، دم نہیں، درود نہیں، حکومت نہیں۔ میرے نبی نے کس طرح آہستہ 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 23 سال میں امت بنائی، آتے ہی نہیں ایک نظر ڈالو اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب ایسی کچی باتیں ہیں۔ نظر کا اثر ہے، صحبت کا اثر ہے، صحبت کی تاثیر ہے، کوئی شک نہیں۔ نظر پڑھ کے لوگوں کی زندگیاں پلٹ جاتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس کو بچانے کے لیے، اس زندگی پہ باقی رہنے کے لیے جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے وہ باقی رہتا ہے، ورنہ یوں ہاتھوں سے اڑ جاتا ہے۔ تو اس ملک کو اگر ہم پرامن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرامن ہو جائیں، اور آپ کے لیے پرامن ہونے کی بات یہ ہے کہ فرقہ واریت کی آگ لگانا چھوڑ دیں۔ ہم نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، ہم ان کی تحقیق پر راضی ہیں، مطمئن ہیں، لیکن ہم باقی تمام مکاتب فکر کے علماء کی اور ان کی ترجیحات کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ان کو ہم مسلمان سمجھ کر اپنا بھائی سمجھتے۔ وہ ہمیں کافر کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے، وہ ہمیں گستاخ رسول کہیں تو ہم انہیں معذور سمجھتے، وہ ہمارے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، ہم انہیں معذور سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو ہم ضد کے ساتھ دور نہیں کریں گے، محبت کے ساتھ دور کریں گے۔ گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا۔ مولانا اسعد بن حسین احمد مدنی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نام؟ 1972 میں پاکستان آئے۔ میں رائمنڈ سے پہلے تو لمبے پڑھتا رہا جو اب ہمارے پاس ہے مدرسہ۔ وہ ملتان آئے تو ہم سارے گئے ان کا بیان سننے۔ 70 کی دہائی خطابت کا سورج چمک رہا تھا، اب تو خطیب ہی کوئی نہیں رہے، خطابت مجمع لگ جاتے تھے، تو سارے خطیب سامنے بیٹھے تھے، پہلی رو میں سب بڑے بڑے خطیب، ہماری زبان میں کہتے ہیں ٹھکن خطیب، بڑا ٹھکن ذمہ دار ہے، بڑا ٹھکن پہلوان، سارے ضیاء القاسمی، عبد المجید ندیم اور عبد الشکور دین پوری، لقمان علی پوری، اور سارے۔ تو سنو، مجھے دیکھو، انہوں نے یوں انگلی کہا
جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں پہنچایا۔ میں گواہ ہوں، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا، میرے دل نے اس کو محفوظ کیا۔ جتنا تم لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے اتنا غیروں نے بھی نہیں، کہ تم گالی کا جواب گالی سے دیتے ہو اور ہمارے اکابر گالی کا جواب دعا سے دیتے تھے۔ یہ تم میں چاہتا ہوں، ہم اس ملک میں پرامن بن جائیں، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، تاجر ہیں ملاوٹ چھوڑ دیں، کھوٹ چھوڑ دیں، افسر ہیں رشوت چھوڑ دیں، حکومت کو لوٹنا چھوڑ دیں، لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں، مزدور ہیں اپنی مزدوری میں ڈنڈی نہ ماریں، مستری ہیں وہ مستری ہی کیا جو ایک دن کا کام ایک مہینے میں نہ کرے، یہ ان مستریوں میں مشہور ہے۔ تو مستری وہ جڑا ایک دن دا کام ایک مہینے چ کرے۔ تو جس شعبے سے متعلق ہیں سچائی، دیانتداری، انصاف، اس کو لے آئیں۔ تو ہم اپنی ذات سے شروع کریں، ملک پرامن ہوگا تو آگے نظام چلے گا۔ جب ہم پرامن ہوں گے تو 1/3 معاملہ نہیں بلکہ 1/2 معاملہ حل ہو جائے، چونکہ اب تو پولیس کو غلط راستوں پہ عوام چلاتے ہیں، جھوٹے مقدمے درج کراتے ہیں، جھوٹے پرچے کرواتے ہیں، قتل کے مقدمے میں بے گناہوں کے نام لکھ دیتے ہیں۔ تو ہم پولیس والا کوئی سن رہا ہے تو غلط FIR کاٹنا چھوڑ دے، کوئی وکیل سن رہا ہے تو وہ غلط مقدمے لینا چھوڑ دے، کوئی جج سن رہا ہے تو اپنے قلم کو بیچے نہیں، ان قریب اس کے قلم کی قیمت اللہ لگائے گا کہ ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ جب ملک پرامن ہوتا ہے تو دوسری چیز پھر مانگی کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو روٹی نہیں کہا ان کو پھل فروٹ، کیلے، سیب، امب، سنگترے، مٹھے، انار، یا اللہ ان کو یہ کھلا۔ اچھا تو یہ تو پیسوں سے آتے ہیں نا، تو اس سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ دوسری بات مانگی کہ یا اللہ ان کی معیشت مضبوط ہو، یہ سکھی ہوں، خوشحال ہوں، اکانومی ٹھیک ہو۔ اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کیا کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں۔ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے کہ ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو، تو ایک نے کہا اس میں حکومت کا جرم تھوڑا ہے اور ہماری بددیانتی کا جرم زیادہ ہے۔ ہمارے تاجر دیانتدار بن جائیں، وہ بینکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اوور اسیس کر کے اپنی چیزوں کے بدلے میں قرضے لیتے ہیں، پھر وہ پیسے پہلے سے ہی غائب کر دیتے ہیں، اور اس طرح ایک بددیانتی کا سلسلہ چلتا ہے۔ ذمہ دار جابر ہیں، غریب کو مزدوری نہیں دیتے، تاجر بددیانت ہیں۔ تو ہمارے تاجر دیانتدار ہو جائیں اور ذمہ دار رحم دل، نرم دل ہو جائیں، اور مزدور محنتی ہو جائیں، تو ہماری اکانومی ٹھیک ہو جائے۔ یہ قرضے لے لے کر چلنا یہ تو اپنے آپ کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ معیشت کے درست ہونے، جتنے یہودی ہیں آپس میں سودی قرضے نہیں لیتے، ان کے اپنے بینک ہیں، وہ سود پہ قرضہ نہیں دیتے۔ تو ہمارا تاجر اپنے بازار میں سچائی لے آئے، دیانتداری لے آئے، اور سود کو نکال دیں اور جھوٹ کو نکال دیں، تو ملک کی معیشت بحال ہو جائے گی۔ جب تک سود باقی ہے، جھوٹ باقی ہے، اور ایک اور چیز ادھار، ہمارا سارا کاروبار ادھار پہ چلا گیا ہے، تو وہ اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ ادھار لیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، تو چیزوں کی اصلی قیمتیں چھپ کے رہ گئیں۔ تو معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے دیانتداری، سچائی، سود سے پاک، سٹے سے پاک، جوئے سے پاک، اور ادھار سے پاک جب کاروبار ہوگا
تو معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ اور زمینداروں میں محنت کوئی نہیں، زمینیں ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں اور خود بیٹھ کے حقے پیتے رہتے ہیں، تاش کھیلتے رہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، صبح گرمیوں میں 7 بجے نوکروں کا کام تھا منجیاں پا دیو بھائی، حقے لا دیو، پانی دا ترکا کرو، بجلی نہیں ہوتی تھی نا، پانی کا چھڑکاؤ، اور لسیوں کے جگ اور مٹکے ٹھنڈے پانی کے رکھ دو۔ اور اس کے بعد ہمارے بزرگ آتے اور 7 بجے 7:30 تاش کی بازی شروع ہوتی اور 12 بجے تک تاش ہی چل رہی۔ 12 بجے جا کے روٹیاں کھاتے، روٹی کھا کے کوئی تھوڑی دیر وہاں لیٹتے، 2 بجے آ کر پھر تاش کی بازی چلتی اور مغرب کی نماز تک چلتی۔ ان زراعت مٹی تے سوا کرنی سے، تو جہاں ذمہ دار ایسے ہوں وہاں معیشت کہاں سے ابھرے گی؟ محنت کے بغیر اللہ دیتا نہیں۔ تو تمہارا اس معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے؟ کہ تم لوگوں کو سود کے بغیر معیشت سمجھاؤ، سچ بولنے پر معیشت کے نفع سمجھاؤ، دیانتداری پر معیشت کے نفع سمجھاؤ۔ تو ملک کے عزت کے ساتھ چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشحال ہو۔ خوشحالی کے لیے قرضہ نہیں، 2 کاموں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ایک زراعت کو، ایک تجارت کو، دونوں میں سچائی اور دیانتداری کو لانا ہوگا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہوگی۔ تیسری بات کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ کہ یا اللہ ان کی تربیت کے لیے بھی کسی کو بھیج۔ تو نظام تعلیم، میں اسکولوں کے نظام تعلیم کو روتا رہتا ہوں، لیکن ہمارے تو مدرسوں کا نظام تعلیم بھی ایسا ہے کہ اس سے نکل کر جو بچہ باہر آتا ہے، اللہ کی قسم اس بچے کی قربانی میں کبھی شک نہیں کرتا، بلکہ اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں کہ اس نے 11 سال اپنی زندگی ایک 4 دیواری میں دے دی، لیکن جب وہ نکلتا تو ایک منفی ذہن لے کر نکلتا ہے، نہ اسے قرآن کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، نہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے، نہ اسے شریعت پر گہری نظر ہوتی ہے، وہ صرف چند فقہی مسائل جانتا ہے۔ تو کہا یا اللہ ایک نبی بھیج جو ان کے اخلاق بھی بنائے، جو ان کو تزکیہ بھی سکھائے، ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو کتاب بھی سکھائے۔ تو آپ علماء انبیاء کے وارث بننے والے ہو، آپ امت میں جاؤ تو ان کو فرقہ واریت میں نہ پھنساؤ، انہیں ان کو دین سمجھاؤ، انہیں دین کی طرف لے کر آؤ۔ ایک پرانی بات ہے، ایک پروفیسر رائمنڈ آیا اور چلنا شروع کیا، پھر مجھے ملے، کہنے لگے میں رائمنڈ آیا اور 1 ہفتہ میں چپکے سے رہا، تشکیل نہیں کرائی، اور ہر مجلس کو میں نے اٹینڈ کیا کہ کسی مجلس میں مجھے کوئی فرقہ واریت کی بات ملے، لیکن 7 دن میں ایک مجلس میں بھی کسی فرقے کے خلاف جب میں نے بات نہیں سنی تو پھر میں نے چلہ لگایا۔ میں نے کہا تم تو 7 دن کہہ رہے ہو، میں نے 7 سال رائمنڈ میں پڑھا، میں اپنے استادوں کو جو مر گئے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کے درجے بلند کرے، جو زندہ ہیں میں ان کے پاؤں چومتا ہوں، کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 7 سال میں ہمارے استادوں نے کبھی بھی بریلوی کے خلاف، شیعہ کے خلاف، وہابی کے خلاف، غیر مقلد کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا، ایک لفظ۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں کی تختی صاف کی اور اس میں کوئی منفی چیز لکھنے نہیں دی۔ یہی میں تم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے تم میں سے زہریلے نہ بنو، دیوبندیت تمہارے بنیان کی طرح ہو اور امت پناہ تمہارے کرتے کی طرح، کہ سب کو سینے سے لگے۔ میں یہ جو ہمارے پہلے سال پہلی جماعت تھی، مولوی عدنان صاحب سے 1 سال پہلے، مولوی مسعود صاحب ہوتے ہیں وہاں پڑھاتے ہیں، مولوی اسرار وہ ہمارے گاؤں میں پڑھاتے ہیں، میں انہیں سبق پڑھانے
ان کے کمرے میں گیا، یہ ادھر پہلا کمرہ۔ تو تاریخ میرا ذوق ہے، میں پاگلوں کی طرح تاریخ پڑھتا ہوں۔ تو ایک کتاب ریک میں لگی ہوئی تھی اور تھوڑا سا باہر تھی ایسے، تو میری نظر پڑی فتوحات، تو میں نے کہا شاید یہ کسی فاتح کی کتاب ہے تاریخی، تو میں نے جلدی سے نکالی، تو میں نے دیکھا لکھا تھا فتوحات صفدر۔ تو نیچے میں نے پڑھا نہیں، تو میرے جی میں آیا کہ صفدر تو کوئی فاتح نہیں گزرا، کیونکہ دنیا کے جتنے بڑے فاتح ہیں اللہ کا فضل ہے، مجھے ان کے نام یاد ہیں۔ ان کی چنگیز خان کی بیوی کا نام برتائی بیگم تھا، ہلاکو خان کی بیوی کا نام دوقوزہ تھا، اور ہلاکو کے بڑے بیٹے کا نام تھا جوجی، وہ حرام کا تھا لیکن اس نے اس کو سلطنت میں حصہ دیا، اور چھوٹے کا نام تھا اغدائی، اور اس سے چھوٹا تھا چغتائی، اس سے چھوٹا تھا طولوئی، اور جوجی کا بیٹا تھا اباکا، اور اباکا کا بیٹا تھا برکا۔ مجھے یوں ان کے نام یاد۔ تو اب میں کوئی مطالعہ کر کے تھوڑا ہی آیا ہوں، میں نے کہا صفدر کون سا فاتح ہے، نام فتوحات صفدر۔ تو پھر میں نے اندر دیکھا تو میں نے اپنا سر پیٹ لیا، وہ امین صفدر اکاڑوی صاحب نے جو غیر مقلدوں سے مناظرے کیے، وہ کتاب بنی ہوئی تھی، اور فتوحات صفدر۔ اگر سبحان اللہ، واہ واہ، کیا علم ہے کہ مسلمانوں سے لڑائی کو فتوحات۔ بھلا مناظرے کرنا بھی کوئی دین کا کام؟ مناظرے کرنا تو نری کے نری تباہی اور بربادی کا کام، چونکہ ہمارے علماء تاریخ نہیں پڑھتے، اور ان کو واہ واہ کرنے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور واہ واہ کرنے والوں کا تو حال ہی ہے۔ ایک پیر صاحب سے ہم ملنے گئے، بڑے پیر صاحب، لاکھوں مرید، اور بڑے نیک، ایسا نہیں کہ کوئی جاہل، بڑے عالم فاضل۔ تو وہ تشریف فرما تھے، ان کے مریدین بھی تھے، ہم بھی تھے۔ تو اب وہ کچھ کہنے لگے، تو واللہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میں آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ وہ کہنے لگے وہ، اس کے بعد کچھ کہنا تھا تو انہوں نے بھی اتنا ہی کہا وہ۔ ان کے مرید بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہا تھوڑی بیڑی بڈھے کو پیر نو بولن تے دیو، نام مراد سبحان اللہ۔ تو کسی ملک کی جو ایک فلاحی شکل ہے وہ ان تین چیزوں سے بنتی ہے: امن ہو، معیشت ہو، اور تربیت ہو۔ ہمارے جو دینی مدارس ہیں ان میں بھی تربیت کوئی نہیں رہی، اور اسکول کالج تو کاروباری ادارے ہیں، وہ کوئی تربیتی ادارے کوئی نہیں ہیں۔ اور والدین ایسے پاگل ہیں کہ اپنی اولاد کو پڑھائی 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 پڑھائی، اور اس پوزیشن لو۔ بچے نفسیاتی مریض ہو، کئی بچے خودکشی کرنے کے اخباروں میں آتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکا، اس نے اپنے آپ کو مار لیا، کہ ماں باپ کا اتنا اندھا دھند پریشر ہوتا۔ رزق بیٹا پڑھائیوں پر نہیں ہے، ماتھے پر ہے۔ اور دن رات کے واقعے، دنیا دیکھیے، ان پڑھ لوگ کروڑوں اربوں روپے کے کاروبار کر رہے ہیں، اور بڑے بڑی ڈگریوں والے ان کی نوکریاں کر رہے ہیں۔ تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دو، اگر اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا چاہتے ہو، پہلے 10 سال ان کو دے دو، باقی ساری زندگی وہ تمہیں دے دیں گے۔ تو یہ چند باتیں اور بھی ہیں، لیکن آج میرا سر ساتھ نہیں دے رہا، تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاکہ پیش کیا ہے کہ اچھا ملک کسے کہتے ہیں: امن ہو، اکانومی ہو، علم ہو، تربیت۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ ہمارے درس کا سلسلہ ہمت دے، یا اللہ، سر درد رکاوٹ بن رہا ہے،
اے اللہ میرے سر درد کو دور فرما اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بچوں کو اور جو بھی سن رہے ہیں، جو ہمارے مدارس میں سن رہے ہیں یا باہر سن رہے ہیں، ان سب کو رمضان کی برکت نصیب فرما، پوری امت کو نصیب فرما، پوری امت کو رمضان کی قدردانی نصیب فرما۔ اس رمضان کو امت کی ہدایت کا، عزت کا، بلندی کا ذریعہ وسیلہ بنا۔ جہاں جہاں تیرے محبوب کی امت کٹ پٹ کے گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، انہیں دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پہنچا، ان کو عزت والا رزق دے، محفوظ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے، ان سب سے، سننے والوں سے راضی ہو جا، آمین۔